خبردار، اگر ہلنے کی کوشش کی تو ایک گولی تمہاری زندگی ختم کر سکتی ہے۔ نامعلوم در کی تلاش میں بے در ہونے والی راجوما نامی لڑکی نے جب سر اٹھایا تو بدھ فوجی اس سے مخاطب تھا۔ راجوما اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے بنگلہ دیش کی طرف بھاگ رہی تھی، جبکہ اس کی پوری بستی کو رخائن میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ بدھ فوجی کی آواز سن کر راجوما گھبرائی اور خوف کے مارے اپنے بیٹے کو سینے سے اور بھی نزدیک کر لیا۔ اگلے مرحلے میں فوجی نے ایک تھپڑ اسے رسید کیا، اس کے گوشہ جگر کو اس کے ہاتھ سے لے کر آگ میں ڈال دیا اور راجوما کو زبردستی ایک گھر میں لے جایا گیا جہاں اس کی عصمت دری کی گئی۔ خون آلودہ راجوما سورج ڈوبتے وقت رہی سے ہی عزت بچانے کے لیے کسی پناہ گاہ کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اب تک اس کی ماں، بیٹا، 2 بہنیں اور اس کا چھوٹا بھائی اس کے سامنے شہید کر کے ابدی نیند سلا دیے گئے تھے۔ راجوما کا کہنا ہے کہ لوگ فوجیوں کے پاؤں پکڑ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن حکم صادر ہوا کہ گردنیں اوپر کر لو، اور پھر آنکھ جھپکتے ہی ان کے سر بدن سے جدا کر دیے گئے۔ انسانوں کو سبزی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، وہ ظالم لوگ ہم پر ہنس رہے تھے اور بے دردی سے ہمیں لوٹا جا رہا تھا۔ معجزاتی طور پر برما سے زندہ بچ کر بنگلہ دیش ہجرت کرنے والے محمد حسن کا کہنا ہے کہ 20 فوجیوں نے ہمیں ایک گھر میں جمع کیا، جس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ہمیں سر نیچے کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقریباً 400 لوگوں کو اس گھر میں محبوس رکھا گیا تھا۔ ایک سپاہی آیا جس کے ہاتھ میں بڑی چھری تھی، بڑی بے دردی سے لوگوں کے سروں کو کاٹنا شروع کیا۔ لوگ مدد کے لیے اپنوں کو پکار رہے تھے، لیکن ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ چھوٹے بچے اپنے والدین کا نام لے کر چیخ رہے تھے۔ یوں میرے سامنے درجنوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مجھے 3 گولیاں لگیں، 2 کمر میں اور 1 سینے میں، لیکن رب العزت نے مجھے محفوظ رکھا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے انسانی حقوق کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومتی فوجی گھروں، غذائی اجناس کے گوداموں، مویشیوں، یہاں تک کہ درختوں کو بھی جلا رہے ہیں تاکہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے واپسی ناممکن ہو جائے۔ برمی فوجیوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس حملے کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو 25 اگست کو روہنگیا عسکریت پسندوں پر کیا گیا تھا، اور ان حملوں میں صرف باغیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن مرنے والے سارے غیر مسلح عوام ہیں۔ سیٹلائٹ کی تصاویر سے واضح ہو رہا ہے کہ کم از کم 288 دیہاتوں کو نظر آتش کیا گیا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کیا جائے۔ مظالم سے مجبور ہو کر تقریباً 5 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش ہجرت کر چکے ہیں، اور ہزاروں مسلمان سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کر کے بنگلہ دیش جا رہے ہیں۔ ڈھیر سارے مسلمانوں کے پاس روہنگیا کی شہریت بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بھی ان کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی۔ موت کے منہ سے نکلنے والے روہنگیا مہاجرین کا کہنا ہے کہ حکومتی فوجی بچوں اور لڑکوں کو ذبح کر رہے ہیں، کھلے عام لڑکیوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، بستیوں پر بستیاں جلائی جا رہی ہیں۔ لاکھوں روہنگیا مسلمان اذیتوں اور خوف سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش بھاگ رہے ہیں۔ رخائن میں لگے ہوئے لاشوں کے انبار میں ہماری طرح جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی، جن کے لیے کفن کا کپڑا اور زمین تنگ پڑ گئی۔ ان کے جنازوں پر ماتم کون کرے گا، کون آنسو بہائے گا اور کن کن کی جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے گا۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے۔ نفس نفس میں کئی ماؤں کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، ان کے سینوں سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن نیم جانوں میں تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ ان لٹے ہوئے قافلوں کی آخری امیدگاہ کیا ہو سکتی ہے؟ زمانہ روہنگیا کے مسلمانوں کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا دیکھ کر ظلم و جبر کی ایک نئی داستان مرتب کر رہا ہے۔ ہاں، ایک رکت انگیز، لرزہ خیز اور دردناک داستان جسے سن کر انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ آج روہنگیا کی مظلوم ہوا کی بیٹیاں کسی محافظ کی منتظر ہیں کہ کب کوئی آئے گا اور ہم کو ان دردناک مظالم سے نجات دلائے گا۔ آج مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، جبکہ مسلمان ملکوں کی تعداد 5 درجن کے قریب ہے، لیکن افسوس سب کے سب خاموش ہیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔